بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ عدالت کے موروثی اختیارات یعنی عدالت کی انہرنٹ پاورز کیا ہوتی ہیں اور ان کا استعمال عدالت کب کر سکتی ہے، اور سی پی سی میں اس حوالے سے کون سی پروین موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو جو عدالت کے ثوابدید اختیارات ہوتے ہیں اس میں عدالت یہ پاور اس وقت استعمال کر سکتی ہے جب کہ کسی بھی لاء میں یا پروسیجر میں کوئی ایسا لاء موجود نہ ہو تو عدالت ایک فار دا پرپز آف جسٹس اپنی انہرنٹ پاور استعمال کر سکتی ہے، اور سی پی سی میں اس حوالے سے سیکشن 151 موجود ہے، جس کے تحت عدالت گاہے بگاہے مقدمات میں اپنا ثوابدید یعنی موروثی اختیار استعمال کرتی رہتی ہے۔ تو سی پی سی کا جو ہے سیکشن 151 وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ Savings of inherent power of court. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of court. تو اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ عدالت نے اس وقت اپنا ثوابدید یعنی موروثی اختیار استعمال کر سکتی ہے جب کہ لاء کا کوئی غلط استعمال ہو رہا ہو، لاء کو غلط سمت میں کوئی فریقین مقدمہ لے جا رہا ہو، تو اس صورت میں عدالت اس کو روکنے کے لیے اپنا انہرنٹ پاور استعمال کر سکتی ہے، اور انصاف کے تقاضے جب پورے نہ ہو رہے ہوں تو تب بھی عدالت یہ اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ اینڈ آف جسٹس حوالے سے میں یہ چند چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کہاں ری ہیئر اے میٹر بیفور پاسنگ اے فائنل آرڈر، یعنی عدالت ایک میٹر کو ری ہیئر بھی کر سکتی ہے جب کہ میٹر ابھی فائنل نہ ہوا ہو، تو عدالت اس سیکشن 151 کے تحت وہ دوبارہ جو ری ہیئر کسی میٹر کو سن سکتی ہے یا ری ہیئر کر سکتی ہے۔ ری ہیئر اے کیس ڈیسائیڈڈ ایکس پارٹی آن اکاؤنٹ آف مسٹیک آف کورٹ، یہ بھی عدالت کا جو ہے موروثی اختیار ہے جی۔ اگر ایکس پارٹی آرڈر ہو گیا ہو کورٹ کی مسٹیک کی وجہ سے، تو عدالت 151 سیکشن کے تحت وہ دوبارہ اس کو درست کر سکتی ہے، دوبارہ اس کو سن سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی کنسولیڈیٹ سوٹس اور اپیلز اور آرڈرز دیٹ سٹیمولینیس ڈسپوزل۔ عدالت سیکشن 151 کے تحت اپیلز کو، دعویٰ جات کو جن کا سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہے، ان کو کنسولیڈیٹ کر سکتی ہے۔
اس اختیار کے تحت۔ نیکسٹ ہے جی آرڈر سپریشن آف ٹرائلز ود دا ڈیفینڈنٹس آر جوائنٹ ٹوگیدر انڈر آرڈر 1 رول 3، یعنی ایک کیس ہے جس میں مختلف قسم کے جو ریلیف ہیں تو عدالت ان کا ٹرائل جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ بھی سیکشن 151 کے تحت شعبدید عدالت کو اختیار حاصل ہے۔ ٹیک نوٹس آف دی سبسیکوینٹ ایونٹس، اور سبسیکوینٹ ایونٹ کا نوٹس بھی لے سکتی ہے۔ آرڈر ریفنڈ آف ایکسیس کورٹ فیس، آرڈر 41 رول 23، یعنی اگر تو کسی پارٹی نے مطلوبہ کورٹ فیس اس کی زیادہ جمع کروا دیا تو عدالت 151 کے تحت اس کو ریفنڈ بھی کرنے کا آرڈر کر سکتی ہے۔ پوسٹ پونڈ ہیئرنگ آف سوٹ پینڈنگ ڈیسیژن آف اے سلیکٹڈ ایکشن، کسی بھی کارروائی کو فار دا اینڈ آف جسٹس پوسٹ پون بھی کر سکتی ہے، یعنی ملتوی بھی کر سکتی ہے۔ یہ بھی عدالت کا شعبدیدی اختیار ہے۔ اسٹے اکراس سوٹس آن دی گراؤنڈز آف انکنوینئنس، یعنی دعویٰ جات کو اسٹے بھی کر سکتی ہے۔ اسٹے دی ڈرائنگ اپ آف اٹس آرڈرز اور سسپینڈ دیئر آپریشن، یعنی اپنے آرڈرز کا آپریشن بھی عدالت روک سکتی ہے۔ یہ بھی سیکشن 151 سی پی سی کے تحت وہ کر سکتی ہے۔ کریکٹ اٹس اون مسٹیکس، یعنی اپنی غلطی بھی عدالت درست کر سکتی ہے۔ کریکٹ ایررز ان دی ججمنٹ اینڈ ڈکری، اور سیکشن 152 کے تحت بھی یہ ججمنٹ ڈگری اور آرڈر میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی سسپینڈ آپریشن آف اٹس آرڈرز، اپنے آرڈر کو سسپینڈ کر سکتی ہے۔ ویکیٹ این آرڈر وچ از انلٹی، اگر کوئی غیر ضروری آرڈر پاس ہو جائے تو عدالت اس کو ویکیٹ بھی کر سکتی ہے۔ ویکیٹ اے مسٹیک اور انویلڈ آرڈر اور این آرڈر پاسڈ انڈورٹنٹلی، کوئی سہمن کوئی آرڈر کو پاس ہو جائے تو اس صورت میں بھی عدالت اس آرڈر کو ویکیٹ کر سکتی ہے۔ آرڈر ریفنڈ آف کورٹ فی اینڈ inadvertently اور بائی مسٹیک آف دی کیس، یعنی کورٹ فیس کا ریفنڈ کا بھی آرڈر کر سکتی ہے۔ پوسٹ پون اینڈ ایگزیکیوشن آپریشن، یعنی ڈگری کا عمل درآمد بھی روک سکتی ہے۔ allow relief even where a wrong section has been quoted، اگر کسی قانون کا غلط استعمال ہو جائے تو اس حوالے سے بھی عدالت اس کو روک سکتی ہے۔ ریمیڈی اے ٹیکنیکل ڈیفیکٹ، اور اگر کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہے وہ پلینٹ میں بلیڈنگ میں تو اس حوالے سے بھی وہ یہ اپنا اختیار عدالت استعمال کر سکتی ہے۔ سیٹ اسائیڈ این آرڈر پاسڈ ود آؤٹ جوریڈکشن، یعنی عدالت جو کہ بلا اختیار سماعت کوئی آرڈر پاس ہوا ہے تو اس کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے۔ کریکٹ arithmetical اینڈ ٹائپوگرافیکل ایررز، ان غلطیاں جو ہیں ان کو درست کر سکتی ہے۔ الاؤ ایکویٹیبل سیٹ آف، یعنی جواب دعوے کا اختیار دے سکتی ہے۔ الاؤ ٹائم فار میکنگ
گڈ ڈیفیشنسی ان کورٹ فیس کی ادائیگی کا حکم صادر کر سکتی ہے. کریکٹ مسٹیک ریگارڈنگ ڈسکرپشن آف پراپرٹی، اور اگر پراپرٹی کی ڈسکرپشن میں کوئی غلطیاں آ گئی ہیں تو وہ عدالت اس کو درست کروا سکتی ہے. ویکیٹ مسٹیک آرڈرز، جو غلط آرڈر ہیں ان کو درست یعنی روک سکتی ہے ویکیٹ، یا اس کو سیٹیسفائڈ کر سکتی ہے. اوور ریسٹیٹیوشن یعنی آرڈر آف ریسٹیٹیوشن، اگر کوئی ڈگری ریورس ہوئی ہے تو اس میں جتنے بھی آرڈر پاس ہوئے ہیں تو وہ ان کو ریورس کر سکتی ہے. ریمانڈ کیس کو ریمانڈ کیا جا سکتا ہے. امینڈ ڈگری میں امینڈ عدالت کر سکتی ہے. لاز جینڈر آف پارٹی، کسی فریق مقدمہ کو دعویٰ میں شامل کر سکتی ہے. ریویو اینڈ انٹرلوکیٹری آرڈر ریلیٹنگ ٹو دی میٹر پروسیجر، انٹرلوکیٹری آرڈر کو ریویو بھی کر سکتی ہے. پریونٹ اے کاؤنسل فرام ہراسنگ اے وٹنس، کسی کونسل کو جو کہ وٹنس کو ہراساں کرتا ہے روک سکتی ہے. ٹرانسپورٹ اے پارٹی، کسی فریق مقدمہ کو طلب کر سکتی ہے. ایشو انجیکشن ان کیس ناٹ فالنگ انڈر 39، اور اگر کسی کے کیس میں اسٹے اپلیکیشن نہ دی گئی ہے تو عدالت اپنا ثوابدید اختیار استعمال کر کے اسٹے بھی کر سکتی ہے. سیٹ اسائڈ ڈسمسل ان ڈیفالٹ، اگر دعویٰ ڈسمسل ان ڈیفالٹ ہو جائے تو اس کو بحال بھی کر سکتی ہے. ریسٹور این اپلیکیشن آرڈر 9 رول 13 ڈسمسل ان ڈیفالٹ، 9/13 کی اپلیکیشن جو کہ ڈیفالٹ کی وجہ سے ڈسمسل ان ڈیفالٹ ہو اس کو بحال کر سکتی ہے. ویکیٹ این آرڈر اوبٹین بائی فراڈ، اور اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے جو کہ فراڈ کے ذریعے حاصل کیا گیا. ایشو انٹرلوکیٹری آرڈرز کا اجرا کر سکتی ہے. آرڈر ریفنڈ آف کورٹ فی پیڈ بائی انیڈورٹنٹلی اور مسٹیک، ٹھیک ہے جی، جو کہ غلطی کی بنا پہ کورٹ فی جمع ہو جائے تو اس کو ریفنڈ کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے. اسٹے اے سوٹ کمنگ ودن سیکشن 10، دعویٰ کو روک سکتی ہے. ریسٹور این ایگزیکیوشن اپلیکیشن ڈسمسل ان ڈیفالٹ، جو کہ ایگزیکیوشن اگر ڈسمسل ان ڈیفالٹ ہو جائے تو اس کو ریسٹور کر سکتی ہے. سیٹ اسائڈ این ایگزیکیوشن سیل ہیلڈ ان کنٹراوینشن آف ڈائریکشن آف کورٹ، سیل کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے. اٹیچ پراپرٹی کو اٹیچ کر سکتی ہے. الاؤ پروسیڈنگ آف one kind of be treated as one of another kind، ٹھیک ہے جی. یہ سیٹ اسائڈ ڈسمسل ان ڈیفالٹ ایکس پارٹی آرڈر 9 رول، اگر یہ دعویٰ جات جو عدم طلبانہ عدم پیروی خارج ہو جائیں تو ان کو بھی یہ عدالت ریسٹور کر سکتی ہے. تو ویورز، اب میں آپ سے چند ایک امپورٹنٹ کیس لاز شیئر کرتا ہوں تاکہ اس سیکشن کی مزید وضاحت ہو جائے. یہ ہے جی، عدالت کے موروثی اختیارات زیر دفعہ 151 ضابطہ دیوانی کے تحت گزاری گئی درخواست پر حکم کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، نگرانی نہیں ہو سکتی. اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے جی، جو 151 کے تحت اگر کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، نگرانی نہیں ہو سکتی. یہ ہے جی 2014 CLC 92 بلوچستان. نیکسٹ کیس لا ہے جی، دعویٰ استقرار حق زیر دفعہ 42 قانون دادرسی خاص 1877 اور آغاز دفعہ 6 قانون حصول اراضی آف 1894. اراضی زیر دعویٰ حیت ہائے مجاز نے قانون حصول اراضی 1894 کی دفعات کے تحت خرید نہ کی تھی. اس طرح وہ سرکاری اراضی نہ تھی اور عدالت دیوانی کو اختیار حاصل تھا کہ وہ
اس پر اٹھنے والے تنازع کی بابت سماعت کرتی اور فیصلہ کرتی۔ یہ ہے جی 2013 MLD 1480 پشاور۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ نیگوشیبل انسٹرومنٹ دعویٰ دلا پانے آرڈر 37 رول 23 دائر کیا۔ مدعا نے حاضر آ کر دفاع کی اجازت طلب کی، جو کہ اس کو اس شرط پر دی گئی کہ وہ بینک گارنٹی پیش کرے۔ مدعا نے درخواست زیر دفعہ 151 ضابطہ دیوانی درخواست دائر کی، اسے بینک گارنٹی سے مستثنیٰ قرار دیا جاوے، جو کہ خارج کر دی گئی۔ مدعا نے اس حکم کے خلاف عدالت عالیہ میں پہلی اپیل دائر کر دی، جس میں قرار دیا گیا کہ عدالت سماعت کو فریقین کو شہادت دینے کا موقع فراہم کرنا چاہیے تھا۔ بینک کی گارنٹی کی شرط فوجداری مقدمات میں لگائی جاتی ہے۔ مدعا نے قابل سماعت تنقید پیدا کی تھی، بینک گارنٹی شرط لگانے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ مدعا کی اپیل منظور شد۔ یہ تھی جی 2013 CLC 1669 سندھ۔ نیکسٹ کیس ہے جی بوقت شادی فریقین میں معاہدہ ہوا اور پر نوٹ تحریر ہوا کہ اگر خامد بیوی کو طلاق دے دے گا تو اسے مبلغ 2 لاکھ روپے ادا کرے گا۔ مدعی کی اس بابت دعوے کے دوران فریقین میں قرار پایا کہ ثالث سے فیصلہ کرا لیا جائے۔ عدالت کی اجازت سے ثالث مقرر ہوا، جس نے فیصلہ اور مدعی کے حق میں دے دیا۔ فیملی کورٹ نے دعویٰ ڈگری کر دیا۔ مدعا نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جس پر ڈسٹرکٹ کورٹ عدالت اپیل نے عدالت متحد کا فیصلہ بحال رکھا، جس کے خلاف مدعا نے عدالت عالیہ میں ریٹ پٹیشن دائر کی، جو کہ منظور ہوئی اور قرار دیا گیا کہ دعویٰ فیملی کورٹ کے اختیار سماعت کا نہ تھا، بلکہ عدالت دیوانی کے اختیارات کا تھا۔ تقرری ثالث فیصلہ فیملی کورٹ و عدالت اپیل بلا اختیار تھے۔ یہ تھے جی 2012 MLD 14 لاہور۔ نیکسٹ ہے جی کسی شخص کو اگر اس کی زندگی میں دھمکی دی جائے تو وہ مناسب فورم استعمال کرے۔ دیوانی دعویٰ صرف دیوانی معاملات نمٹائے جاتے ہیں۔ کسی قسم کے قتل کے معاملے میں دیوانی عدالت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے جی 2011 CLC 124 کراچی۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعا کا موقف تھا کہ مدعی اس کا مظاہرہ ہے، جبکہ مدعی کا موقف تھا کہ مدعا اس کا مظاہرہ ہے، کیونکہ اس نے اپنا حق ختم کر دیا تھا اور اس نے اس بابت معاہدہ لکھ دیا تھا۔ اور اگر مدعی نے بذات خود اراضی کاشت کر رکھی ہے، اب مدعا نے دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ اراضی کا قبضہ مدعی کو دلایا جاوے۔ مدعا کی طرف سے کیا گیا معاہدہ عدالت مجاز میں ثابت ہو گیا تھا، اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مدعا ناجائز تجاوز کرنے والا تھا، وہ اب مظاہرہ نہ رہا تھا، اس لیے دیوانی عدالت کو سماعت کا اختیار حاصل تھا۔ مدعا کا قبضہ غیر قانونی تھا۔ یہ تھی جی 2010 MLD 404 پشاور۔ نیکسٹ کیس ہے جی کمپنی کے فیل ہونے پر اس کے حصہ داروں نے کمپنی کے خلاف دعویٰ کرنا ہو تو وہ آرڈر 37 ضابطہ دیوانی کے تحت عدالت سیشن کورٹ میں کریں گے۔ ایسا دعویٰ زیر دفعہ 316 کمپنی آرڈیننس کے تحت بینچ آف ہائی کورٹ میں نہیں ہو سکے گا۔ یہ تھی جی 2009 CLC 588 لاہور۔ نیکسٹ کیس ہے جی مدعی نے دفعہ 9 قانون دادرسی خاص 1870 کے تحت دعویٰ دخلیابی اور درمیانی منافع کے حصول کے لیے کیا۔ قرار دیا گیا کہ اس نوعیت کا دعویٰ صرف قبضہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، درمیانی منافع کے لیے نہیں۔ اگر مدعی درمیانی منافع ہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دعویٰ میں دفعہ 8 قانون دادرسی خاص 1877 کے تحت کرنا چاہیے۔ موجودہ صورت میں مدعی اپنا دعویٰ درمیانی منافع کی حد تک واپس لے سکتا ہے، یا دعویٰ میں عدالت سے ترمیم کی اجازت لے کر دفعہ 9 کی بجائے دفعہ 8 لکھ سکتا ہے۔ یہ تھی جی 2009 CLC 1388 پشاور۔ تو یہ نیکسٹ کیس ہے جی
چیئرمین یونین کونسل یا ناظم یونین کونسل کے خلاف دعویٰ دیوانی عدالت مجاز میں ہو سکتا ہے اگر چیئرمین یا ناظم کی بجائے یونین کونسل کا انچارج ایڈمنسٹریٹر ہو تو اس کے خلاف دعویٰ اس عدالت مجاز دیوانی میں ہوگا جو ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ہوگی۔ یہ تھی جی PLJ 1990 1990 سپریم کورٹ 323۔ نیکسٹ کیس لایا جی عدالت کو تمام دیوانی نوعیت کے مقدمات سننے کا اختیار حاصل ہے ماں سوائے ان مقدمات کے جو صریحاً فہیماً منع کیے گئے ہیں، یعنی کسی لاء کے تحت منع کیے گئے ہیں۔ دفعہ 9 ضابطہ دیوانی۔ صرف وہ مقدمات جو کسی قانون کے تحت عدالت دیوانی میں سنے جانے سے منع کیا گیا ہے ان کے علاوہ وہ تمام مقدمات سننے کی مجاز ہے۔ یہ ہے جی PLD 2000 سپریم کورٹ 408۔ اگر احکامات محکمہ اتھارٹی صحیح ہیں تو عدالت مداخلت نہیں کرے گی، اگر غیر قانونی ہیں تو صوابدیدی اختیارات استعمال کر سکتی ہے، یعنی اتھارٹی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے تو دفعہ 151 کے تحت سول کورٹ اس کو روک سکتی ہے۔ یہ ہے جی 2002 CLC 942۔ نیکسٹ کیس ہے جی اسپیشل قوانین میں جہاں عدالت دیوانی کے اختیارات ختم کیے گئے ہیں وہاں پر بھی اگر وہ اتھارٹی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے تو عدالت دیوانی کو سماعت کا اختیار مل جائے گا۔ یہ تھی جی PLD 2010 HC AJ&K 7۔ تو ویورز جیسا کہ آج آپ نے ملاحظہ کیا کہ عدالت کا موروثی اختیار کیا ہوتا ہے، یعنی انہیرنٹ پاورز کیا ہوتی ہیں، اور اس میں میں نے آپ کو CPC کا سیکشن 151 وہ آپ سے اسسٹ کیا، وہ آپ سے شیئر کیا، اور اس میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ عدالت 151 یعنی 151 ضابطہ دیوانی کا جو کہ عدالت کی انہیرنٹ پاور ہے وہ کہاں کہاں استعمال کر سکتی ہے، یہ سب چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس حوالے سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کیے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔